ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مارنے والا ملعون۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر باب العلم سیدنا حضرت علی بن ابی طالب کی بیوی جنتی سردار حسنین کریمین کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر جاری تھی اور اس وقت حضرت حجر اسود کا معاملہ پیش آیا۔ مشرکین مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بڑے پیارے انداز میں حل فرمایا۔ مسلمان اور مشرکین قتل غارت سے محفوظ رہے۔ اس واقعہ سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوتے ہی قریش مکہ جنگ سے محفوظ رہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت سے لوگوں کو جہالت سے بچا کر سیدھے راستے پر لگایا۔ فاطمہ کے معنی آگ سے نجات دلانے کے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: جنت کی کلی، اللہ پاک سے ڈرنے والی، دنیا داری سے دور رہنے والی، تمام جوانوں میں عورتوں کی سردار، جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے لاڈلی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، اللہ پاک اور اپنے بابا کی خوشنودی حاصل کرنے والی، اپنے ماں باپ کا ہر حکم ماننے والی پاکیزہ خاتون، مطہرہ پاکباز خاتون، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد پیار اور محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے ہو گئے۔ مشرکین نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اعلان نبوت کے وقت 5 سال کی تھیں۔ اسی وقت سے بی بی فاطمہ نے مشکلوں کا سامنا شروع کیا۔ بی بی فاطمہ نے بچپن ہی سے قریش مکہ کے لوگوں کے بہت ہی تکلیف اور دکھ برداشت کیے۔ امام جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے مبارک پر ابو جہل نے ایک تھپڑ مار دیا۔ ننھی فاطمہ سلام اللہ علیہا روتی ہوئی اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر ابو جہل کی شکایت کرنے لگیں تو ابا جان نے فرمایا، بیٹی ابو سفیان کے پاس جا کر سارا قصہ سنا دو۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا روتی ہوئی ابو سفیان کے پاس چلی گئیں اور ابو سفیان کو پورا قصہ سنایا۔ ابو سفیان کو ابو جہل پر بہت غصہ آیا اور وہ ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل کے پاس لے کر آئے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا، بیٹی اسی طرح ابو جہل کے منہ پر تھپڑ رسید کرو جس طرح اس جاہل نے تمہارے چہرے مبارک پر مارا تھا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کہنا ہے کہ میں نے ابو جہل کو تھپڑ مارنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بھی ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے منہ پر 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ میں نے گھر جا کر یہ بات ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ بی بی فاطمہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ ابو سفیان کو بھی اسلام سے آراستہ فرما۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ کے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل عقبہ بن ابی سعید کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی پھینک دو۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھڑی ڈال دی۔
ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزہ رہا۔ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ابو جہل کی اس حرکت کے بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھاگی بھاگی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اوجھڑی کو پیچھے کیا۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی وحدانیت کا حکم دیتے چلے جا رہے تھے تو قریش مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت سے سخت دشمن ہوتے جا رہے تھے۔ ان مشکل ترین حالات میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کا پورا ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن ہی سے بہت ذہانت اور سنجیدگی سے کام لیا۔ اللہ پاک نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے شمار ذہانت اور سوچ بچار سے نواز رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والدین سے دین اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہوتی رہتی تھیں۔ ایک بار بی بی فاطمہ نے اپنی والدہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، امی جان، ہم جس رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں کیا ہم اس سچے خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دل میں اللہ پاک کی محبت گھر کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سب سے محبوب پیغمبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اولاد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رضا پر قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس کو کوئی دکھ تکلیف دی اس نے مجھے دکھ تکلیف دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال کی عمر کی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا پردہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر مبارک سے اٹھا لیا۔ حضرت خدیجہ کے وصال کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت بہت ہی اچھے طریقے سے سر انجام دی۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غریبوں کا بہت خیال کیا کرتی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہی کچھ ایسی کی تھی۔